آنے والا چند ثانیوں تک دروازے کے باہر کھڑا خونخوار نگاہوں سے مجھے گھورتا رہا۔ مجھے اس مکان میں نالے والی عورت کا چہرہ بھی تک خوف سے دھواں ہو رہا تھا۔ وہ کبھی طاق میں سجے ہوئے چوبی مجسمے کو دیکھ رہی تھی اور کبھی آنے والے کو تک رہی تھی۔ اسے یہاں کون لایا ہے؟ آخر کار اس شخص نے اندر داخل ہوتے ہی غسیلی آواز میں عورت سے پوچھا، میں اسے مکان میں لائی ہوں۔ وہ عورت اپنے خشک ہوتے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی، ہرمن تم یقین کرو، میں اسے کسی بری نیت سے اندر نہیں لائی ہوں۔ آنے والے کے حلق سے غراہٹ اٹھی۔ شاید خوابگاہ کے اندر سے بند کر کے تم دونوں عبادت کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ وہ عورت کے مقابل رک کر بولا، یہ ہمارے مکان کی دیوار سے لگا بیٹھا تھا۔ ہرمن میں تمہاری بیوی ہوں اور مقدس روحوں کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میرا ارادہ تم سے بے وفائی کا نہیں تھا۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹ کر ہکلاتے ہوئے بولی، کیا تجھے نہیں معلوم کہ یہ اجنبی سردار الپسی کے عقاب میں ہے اور بستی میں کوئی اسے اپنے چھت کے نیچے پناہ نہیں دے سکتا؟ ہرمن کا لہجہ زہریلا تھا۔ معلوم تھا، لیکن کسی نے اسے ہمارے مکان میں اندر آتے نہیں دیکھا تھا۔ دور دور تک کسی گھوڑے والے کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ تو سمجھتی ہے کہ سردار اسپی غافل رہتا ہے؟ ہرمن غرایا۔ وہ ہر وقت اپنی آنکھیں کھلی رکھتا ہے، اور اس وقت میں تیرا شوہر بعد میں ہوں۔ پہلے سردار اسپی کا گھوڑے والا ہرکارا ہوں۔ تیری غلطی ناقابل معافی ہے اور میں اپنے فرض سے کوتاہی نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر ہرمن اس کی طرف جھپٹا اور وہ ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے ایک طرف بھاگی، لیکن ہرمن نے پل بھر میں اسے جا لیا اور زمین پر گرا کر اس کے سینے پر سوار ہو گیا۔ کوئی تیری مدد کو نہیں آ سکتا، ہرمن اس کا گلا دبوچتے ہوئے وحشیانہ لہجے میں بولا۔ بستی والوں کو کسی بھی معاملے میں داخل ہونے کا حق نہیں۔ گھوڑے والی تیری آوازیں سن کر ادھر آ بھی نکلے تو میرا گھوڑا باہر بندہ دیکھ کر واپس لوٹ جائیں گے۔ تجھے اب زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ چوبی بدھ سے ابھرنے والی پراسرار آواز اور ہرمن کے تیوروں نے مجھے بالکل مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ ہرمن اس عورت کو ہلاک کرنے کے در پہ تھا اور عورت کی گھٹی گھٹی چیخیں بتدریج دم توڑتی جا رہی تھی، لیکن میں اس کی مدد کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ اس وقت نہ جانے کیوں میرے ذہن میں دو بڑی بڑی دہکتی ہوئی آنکھیں سر ابھار رہی تھی، جن سے اس پراسرار بستی کے سفید مکان میں میرا واسطہ پڑ چکا تھا۔ چند ہی منٹ میں ہرمن کی بے رحمانہ گرفت میں اس کی بیوی کی مدافعانہ مزاحمت دم توڑ گئی۔ اس کا بدن آخری بار تیزی کے ساتھ تڑپا اور پھر بے حس و حرکت ہو گیا۔ ہرمن اپنی بیوی کو ہلاک کرنے کے بعد لاپرواہیانہ انداز میں اس کی لاش پر سے اترا اور سرد نگاہوں سے مجھے گھورنے لگا۔ میں بے قصور ہوں، تمہاری بیوی زبردستی مجھے اندر لائی تھی۔ اسے اپنی جانب متوجہ پاتے ہی میں خوفزدہ آواز میں اپنی صفائی پیش کرنے لگا۔ بے قصور؟ ہرمن یک بیک زور سے ہنس پڑا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے تیور بھی معمول پر آ گئے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ چند ثانیوں قبل والے قاتل اور مقتولہ کی لاش کو یکسر بھول گیا ہو۔ اگر تو بے قصور ہوتا تو بستی میں یوں در بدر مارا مارا نہ پھرتا۔ تم یقین کرو کہ میں بالکل بے قصور ہوں، میں دیوار سے ٹک کر ہانپتے ہوئے بولا۔ میں ان بستی میں آنے والے بے گناہ اجنبیوں کو سردار اسپی فوراً موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ ہرمن ٹھہری ہوئی آواز میں بولا، تیری سسکتی ہوئی زندگی یقیناً کسی مصیبت کا پیش خیمہ ہے۔ لاش اس کے حوالے کر کے اسے بستی سے باہر ہانک دو، یہی اس کی سزا ہے۔ دیوار کی طاق میں سجے ہوئے چوبی بدھ سے وہی سرد اور بھرائی ہوئی آواز ابھری، جیسے ہدایت دینے والا خوابگاہ میں ہونے والی تمام گفتگو لفظ بہ لفظ سنتا رہا ہو۔ ہرمن تیرا غلام ہے سردار اسپی، تیرے حکم کی تعمیل ہوگی۔ ہرمن اس آواز کے معدوم ہوتے ہی چوبے مجسمے کی جانب منہ کر کے سر جھکاتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں بولا، جیسے وہ حکم دینے والے کو اپنے سامنے موجود سمجھ رہا ہو، کسی جیتے جاگتے انسان کی طرح۔ اس وقت تک میں یہ سمجھ چکا تھا کہ ہرمن مجھے قتل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، لیکن اس کی زبان سے ہونے والے اس انکشاف نے مجھے چونکا دیا تھا کہ وہ پراسرار آواز سردار اسپی کی ہے۔ وہ آواز میرے لاشعور کی گہرائیوں سے چپک کر رہ گئی تھی۔ جب اس بے نام بستی میں ایک قیدی کی حیثیت میں مجھے سفید عمارت میں پہنچایا گیا تو وہاں ایک تاریک کمرے میں اس بھرائی ہوئی سرد آواز سے میرا رابطہ پڑا تھا۔ ہرمن کے اس انکشاف نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ تاریکی میں میرے ذہن اور اعصاب کو مفلوج کر دینے والے انگارہ آنکھوں کی طرح دہتی ہوئی بڑی بڑی حیوانی آنکھیں سردار اسپی کی ہی تھی۔
اس سے یہ بات صاف ظاہر تھی کہ سردار اسپی جو اس بستی والوں کے لیے محض ایک خوفاپر کا نام تھا، کسی خاص مقصد کے تحت میرے سامنے آ چکا تھا، لیکن اس طرح کے تاریکی کے باعث اس کی آنکھوں کے علاوہ جسم کا ہر حصہ گھور اندھیرے کا ایک جز بن کر میری نگاہوں سے روپوش تھا۔ یہ لاش اپنے کندھے پر لاد کر فوراً سد کے نیچے سے نکل جا، یہ سردار اسپی کا حکم ہے۔ ہرمن کی کرخت اور تہکوانہ آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میری سمجھ میں نہ آ سکا کہ اس عجیب و غریب حکم پر مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ہرمن نے چند ثانیوں تک انتظار کیا اور پھر تیزی کے ساتھ اپنی کمر سے بندھا ہوا چمڑے کا چابک کھول کر میری طرف جانب جھپکا۔ میں ایک بار پہلے اس کے چابک کا مزہ چکھ چکا تھا، لہٰذا خود کو اس کی زد سے بچانے کی کوشش میں پیچھے دیوار سے جا لگا، لیکن ہرمن بہت گوزی تھا۔ اس نے بے تکلف میرا داہنا شانہ ادھیڑ کر رکھ دیا۔ جو ہی ہرمن نے دوبارہ چابک والا ہاتھ بلند کیا، میں چیختا ہوا اس کی بیوی کے بے جان جسم کی طرف دوڑ پڑا۔ ہرمن اپنی جگہ رک کر اطمینان کے ساتھ میرا جائزہ لینے لگا۔ میں نے تھوڑی سی کوشش کے بعد اس کی بیوی کی لاش کو اپنے کندھے پر لاد لیا۔ باہر، فوراً باہر نکل جا اس مکان سے۔ ہرمن مجھے وہیں رکا دیکھ کر دھاڑا۔ میں اسے اپنے کندھے پر لاش اٹھائے تیزی سے مکان سے باہر نکل آیا۔ ہرمن کی بیوی گو اتنی وزنی نہیں تھی، لیکن میری ٹانگیں کانپ رہی تھی اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کروں اور کدھر جاؤں۔ مکان سے باہر آ کر میں ایک جگہ رک گیا۔ دروازے پر بندھا ہوا ہرمن کا گھوڑا بار بار اپنے سوند زمین پر مار کر ہی نہیں رہا تھا۔ چند ثانیوں بعد ہرمن اس مکان سے باہر نظر آیا اور میں خوفزدہ ہو کر چند قدم آگے بڑھ گیا، لیکن ہرمن نے مجھے یوں نظر انداز کر دیا جیسے اس کے نزدیک اب میری کوئی اہمیت نہ ہو۔ اس کا یہ رویہ دیکھ کر میری ہمت قدرے بحال ہوئی اور میں اسی جگہ رک گیا۔ ہرمن نے باہر آ کر دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا کر اپنے گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر تیز رفتاری سے ایک طرف روانہ ہو گیا۔ اس وقت میں عجیب مشکل میں گرفتار تھا۔ سردار اسپی کا خوف میرے اعصاب پر پوری طرح حاوی تھا۔ اس کی خوفناک حیوانی آنکھیں بار بار میرے تصور میں ابھر کر مجھے ڈرا رہی تھی اور میری عقل کام نہیں کرتی تھی کہ ہرمن کی بیوی کی لاش سے کس طرح چھٹکارا حاصل کروں۔ وہ اس وقت ہرمن کا مکان بالکل خالی تھا اور میں نے ایک دو بار سوچا کہ خاموشی سے وہ لاش اسی مکان میں ڈال دوں، لیکن سردار اسپی بولتے ہوئے جو بھی مجسمے کا خوف میرے قدموں کی زنجیر بنا ہوا تھا۔ میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ سردار اسپی کوئی خوفناک بدروح ہے اور وہ میری ایک ایک نقل و حرکت کی نگرانی کر رہا ہے۔ میری دانست میں اس خوفناک نادیدہ ہستی کو فریب دینا ممکن نہ تھا۔ میں زیادہ دیر تک ہرمن کے ویران مکان کے سامنے نہ رک سکا، کیونکہ وہ مکان اب میرے لیے ناقابل بیان حد تک ڈراونا بن چکا تھا۔ میں نے اپنے کندھے پر لدی ہوئی ہرمن کی بیوی کی لاش کو پوری طرح سنبھالا اور بستی کے اجنبی راستوں پر کسی منزل کا تعین کیے بغیر ایک طرف چل پڑا۔ دوپہر کے سورج کی تمازر ڈھلتے ہوئے لمحوں کے باوجود جلد کو جھلسائے دے رہی تھی۔ تھوڑی دور کی مسافت میں کئی مقامی افراد سر جھکائے لا تعلقانہ انداز میں میرے قریب سے گزر گئے۔ ان کی بوجھل بوجھل آنکھیں عجیب سی بے رونقی میں رچی ہوئی تھی اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ گردو پیش تو کیا خود اپنی ذات تک سے بیزار ہو چکے ہیں۔ آبادی کے ایک بارونق حصے میں پہنچنے تک میں سر سے پیر تک پسینے میں شرابور ہو گیا۔ میرا سینہ کسی لوہار کی دھونکی کی طرح چل رہا تھا۔ اس حصے میں بہت سے بچے مجھے حیرت سے گھور رہے تھے۔ ان میں سے ایک آدھ نے کچھ دور تک میرا تعاقب بھی کیا تھا۔ آخر تکال اور پیاس سے نڈھال ہو کر میں کسی سایہ دار جگہ کی تلاش میں نگاہیں دوڑانے لگا اور آخر کار ڈھلتے سورج کی مخالف سمت میں ایک وسیع احاطہ کا لمبا سایہ مجھے مل ہی گیا۔ میں دیوار کے قریب ایک ہموار اور صاف ستھری جگہ پر اپنے کندھے سے ہرمن کی بیوی کی لاش اتاری اور اس پر نظر پڑتے ہی میرا رواں رواں کانپ اٹھا۔ مرنے والے کی آنکھیں آخری لمحوں کی دہشت سے بری طرح حلقوں سے باہر ابلی ہوئی تھی۔ ہونٹوں کے داہنے گوشے سے زبان باہر لٹک رہی تھی۔ بیچے ہوئے جبڑوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کی زبان دانتوں کے درمیان بری طرح دبی ہوئی ہے۔ اس کا سارا چہرہ نیلا پڑ چکا تھا اور بدن پر ہلکا ہلکا ورم نمایاں ہو چلا تھا، جس کے باعث زندگی میں دلکش نظر آنے والی عورت کی لاش بہت ہیبت ناک صورت اختیار کر چکی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس کے لباس کا ایک حصہ اس کے چہرے پر ڈالا اور اپنے چہرے سے پسینہ صاف کرتا ہوا دکان کی طرف چل دیا تاکہ اپنی پیاس دور کر سکوں۔ ابھی مجھے اس بستی میں پانی کا کوئی کھلا ذخیرہ نظر نہیں آیا تھا جہاں سے کسی کی مدد کے بغیر اپنی پیاس بجھا سکتا۔ مجھے سفید دھات کا وہ چمکیلا سکہ یاد آیا جو سردار اپسی کے ہدایت پر ایک گھوڑے والے نے مجھے دیا تھا۔ میں نے اپنی جیب سے ٹٹول کر وہ سکہ نکالا اور ایک ایسی دکان کی طرف بڑھتا چلا گیا
جہاں دور سے ولایتی شراب کی بوتلیں سجی نظر آ رہی تھی۔ میں پیاسا ہوں، مجھے پانی مل سکے گا؟ میں نے دکان پر پہنچ کر نوجوان دکاندار سے خوشامدانہ لہجے میں دریافت کیا۔ حسب توقع اس نے مجھے یوں گھور کر دیکھا جیسے مجھے چور چکا سمجھتا ہو، پھر ترش لہجے میں بولا، سکہ ہے تیرے پاس؟ میں نے اپنے تلی میں دباؤ سفید سکہ اس کے سامنے کر دیا۔ او سفید سکہ؟ وہ حیرت سے بولا، یہ تو بڑے دنوں بعد نظر آیا، تجھے کہاں سے ملا؟ اس کے سوال پر میں سٹپٹا گیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سکہ اس کی ملکیت رہا ہو اور چوری ہونے کے بعد غیر متوقع طور پر میرے پاس نظر آ رہا ہو۔ میں نے کہیں سے چوری نہیں کیا، یہ مجھے ایک گھوڑے والے نے دیا ہے۔ میں نے گھگیائی ہوئی آواز میں اپنی صفائی پیش کی۔ اوہ، اس نے اطمینان آمیز انداز میں ہونٹ سکوڑے اور نیچے جھک کر کوئی چیز اٹھاتا بجلی کی پھرتی کے ساتھ باہر نکل آیا۔ اس کے جھکتے ہی میری چھٹی حص نے مجھے جوتے بازی کی خطرے سے خبردار کر دیا تھا۔ وہ جو ہی وزنی جوتا سنبھالے مجھ پر حملہ آور ہوا۔ میں نے جھرلاہٹ اور غصے کے عالم میں آگے جھپٹ کر مضبوطی سے اسے اپنے دونوں بازو میں دبوچ دیا۔ وہ شاید میرے اس رد عمل کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے جوتا اس کے ہاتھ سے نکل گیا اور میں نے بڑی آسانی سے زمین پر گرا دیا۔ چیخ کے ساتھ ہی اس کے حلق سے گندی سی گالی نکلی، مگر میں نے گرا ہوا جوتا اٹھا کر اس کے سینے پر چڑھ گیا اور بلا توقف اس کے سر اور چہرے پر جوتے برسانے شروع کر دیے۔ وہ سخت بدحواسی کے عالم میں چیخ چیخ کر اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ کئی منٹ کی جان تاڑ کوشش کے بعد وہ مجھے اپنے سینے سے گرانے میں کامیاب ہو سکا، لیکن اتنی دیر میں اس کا سارا چہرہ لہولہان ہو چکا تھا۔ آس پاس کے دکانداروں اور راہگیروں میں سے کسی نے ہم دونوں کے درمیان بیچ بچاؤ کی کوشش نہیں کی۔ زمین سے اٹھ کر وہ کسی ارنے بھینسے کی طرح دوبارہ مجھ سے ٹکرایا۔ اس کی بے تدبیری کے باعث میں نے اس کی گردن اپنے پہلو میں دبوچ دی اور بائیں ہاتھ سے اس کی پسلیوں میں 2-3 گھونسے رسید کیے تھے کہ وہ بری طرح چیختا ہوا کسی بے چین شیطان کی طرح زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ میں نے اسے پیچھا چھڑا کر سیدھا اس کی دکان میں گھستا چلا گیا اور جو بوتل سب سے پہلے ہاتھ میں آئی اس کا کاک اڑا کر اسے منہ سے لگا لیا۔ بوتل خالی کر کے میں واپس پلٹا تو میرے ہاتھوں زخمی ہونے والا دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن اور پسلیاں دبائے بری طرح تڑپ رہا تھا۔ یہ شاید میری خوش بختی ہی تھی کہ اس وقت آس پاس سردار اسپی کا کوئی گھڑ سوار موجود نہیں تھا، ورنہ ابھی تک تو شامت آ چکی ہوتی۔ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر میں نے پھرتی کے ساتھ اس دکان سے شراب کی بوتلیں اٹھائی اور تیز تیز قدموں سے چلتا دکانوں اور راہگیروں کی اوٹ میں گم ہو گیا۔ ساتھ ہی ساتھ میں بار بار مڑ کر پیچھے دیکھتا جا رہا تھا اور میرے کان گھوڑوں کے سموں کے شور پر لگے ہوئے تھے۔ کم از کم اس موقع پر بستی والوں کی ایک دوسرے سے لا تعلقی میرے لیے سودمند ثابت ہوئی تھی۔ ابھی میں تھوڑی دوری نکلا تھا کہ تیز شراب اپنا اثر دکھانے لگی اور میں نے اپنے پہلو سے گزرتی ہوئی ایک نوعمر لڑکی کو اپنے بازو میں دبوچ لیا۔ وہ اس آفت ناگہانی سے گھبرا کر بری طرح چیخنے لگی اور اسی جد و جہد میں لڑکھڑا کر اس سمیت نیچے ڈھیر ہو گیا۔ لڑکی کی دہشت زدہ چیخیں سن کر بھی مقامیوں میں سے کسی نے دخل اندازی کی زحمت نہیں کی تھی، لیکن میری جد و جہد کامیاب ہونے سے قبل ہی ایک طرف سے سردار اسپی کا کوئی گھڑ سوار فضا میں چابک پھٹکارتا ہوا آ پہنچا۔ 2-3 چابکوں نے میرا سارا نشہ ہرن کر دیا اور میں لڑکی کو بھول کر بری طرح چیختا ہوا ایک جانب بھاگ نکلا۔ پکڑ لو اسے، گھڑ سوار نے کڑکدار آواز میں کہا اور نیم مردہ لوگوں کے اندر میں گزرنے والے کئی مقامی چونکی کی طرح مجھ سے لپٹ گئے۔ اسی اسنا میں وہ شخص گھوڑا آگے لایا۔ اسے کسی تالاب میں اچھی طرح غوطے دو تاکہ اس کا نشہ ہرن ہو جائے، گھڑ سوار نے لوگوں سے کہا۔ شاید اسے میری تمام حرکتوں کا علم ہو چکا تھا۔ مجھے گھیرنے والے مقامی بھشاش بشار نظر آنے لگے تھے۔ ان کی بے رونق آنکھوں میں زندگی کی مسرت بھری چمک پہنچ رہی تھی اور وہ مجھے یوں لپٹ رہے تھے جیسے انہیں کئی برسوں بعد اپنا دل پسند شغل میسر آیا ہو۔ انہوں نے میری چیخوں کی پرواہ کیے بغیر مجھے اٹھا کر گندے پانی کے ایک جوہڑ میں اچھال دیا۔ سیاہی مائل بدبودار پانی میں غوطہ کھاتے ہی میرے حواس باختہ ہو گئے اور میں کسی نہ کسی طرح گندے تالاب سے باہر نکل آنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ میرے باہر آتے ہی سردار اسپی کے ہرکارے نے اپنا گھوڑا میری طرف دوڑا دیا۔ اس کے تیوروں سے یوں ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ مجھے اپنے گھوڑوں کے سموں تلے کچل دینا چاہتا ہو۔ میرے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں دوبارہ اسی جوہڑ میں کود کر اپنی جان بچاؤں۔ 2-3 غوطے کھانے کے بعد میری حالت ظاہر ہو گئی اور مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے اب میں کچھ دیر کا ہی مہمان ہوں۔ اسی عالم میں کسی نے مجھے سہارا دیا اور جوہڑ سے باہر آ کر گرم گرم ریت پر اوندے منہ لٹا دیا۔ میرا سانس بری طرح اکھڑ رہا تھا اور آنکھوں کے سامنے زرد دائرے ناچ رہے تھے۔ خبردار جو اب اس لاش کو اپنے کندھے سے اتارا،
سردار اسپی کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کی کھال کھچوا دی جاتی ہے۔ گھڑ سوار نے یہ کہتے ہوئے اپنے آگے لدی ہوئی ہرمن کی بیوی کی لاش میرے اوپر پھینک دی۔ میں خود کو بدقت تمام اس وزنی لاش کے نیچے سے نکال سکا اور پھر جو ہی لڑکھڑاتا ہوا سیدھا کھڑا ہوا، گھڑ سوار نے چابک لہرا کر مجھے فوراً وہ لاش اٹھانے کا اشارہ کیا۔ اس وقت میری حالت خستہ ہو چکی تھی، مگر چابک کے خوف نے مجھے وہ لاش کندھے پر لادنے پر مجبور کر دیا۔ اسی کے سردار اسپی کا گھوڑے والا وہاں سے روانہ ہو گیا۔ میں ساری شام وہ لاش کندھے پر اٹھائے بستی میں گھومتا رہا، اور جب اندھیرا پھیلنے لگا تو میں بستی کے ایک نسبتاً بے رونق حصے میں جا بیٹھا۔ یہاں ایک جانب پختہ مکانات کی طویل قطار نظر آ رہی تھی، اور اس کے سامنے کسی بہت وسیع احاطے کی لمبی سی دیوار تھی۔ چابکوں کی مار نے مجھے اس بری طرح ادھیڑا تھا کہ تنہائی میسر آنے کے باوجود میں اس لاش کو کندھے سے نہ اتار سکا، بلکہ اسے یوں سنبھالے رہا۔ ابھی میں اس ناگہانی مصیبت کا شکار چھٹکارا پانے کی سوچ رہا تھا کہ اچانک فضا میں بہت دور نقرئی گھنٹیوں کا دھیما دھیما مترنم شور گونجنے لگا۔ اس کے ساتھ ہوا کے خنک جھونکوں میں خوشبوؤں کا ایک طوفان امڑ پڑا۔ آہنگ و بو کا یہ امتزاج میرے لیے اجنبی نہیں تھا۔ میں بے قرار ہو کر اس لاش میں ٹوٹ گیا اور رات کے گہرے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر گھورنے لگا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میری روح پورے جسم سے سمٹ کر کانوں اور آنکھوں میں اتر آئی ہے۔ پھر خوشبو کا وہ سیلاب تیز ہونے لگا۔ نقرئی گھنٹیوں کا سرور آگ ہی آہنگ تیزی کے ساتھ قریب آتا محسوس ہونے لگا۔ بے اختیار میرا جی چاہا کہ میں دیوانوار رقص شروع کر دوں۔ پھر وہ دلنواز ساتھ آ ہی گئی جب مجھے اپنی محبوب توسیہ کا نیم روشن سا حوالہ فضا میں سبک بادلوں کی طرح تیرتا نظر آیا۔ حسین خد و خال پر جگمگاتا تاج اس کے جلال کو چار چاند لگا رہا تھا، اور وہ دلربا پہ کر والہانہ انداز میں دونوں ہاتھ آگے بڑھائے فضا میں تیرتا میری جانب آ رہا تھا۔ جو ہی وہ میرے نزدیک پہنچی، مترنم شور یک بارگی موقوف ہو گیا اور وہ مجھ سے چند قدم دور رک کر کربمیز انداز میں زیر لب مسکرانے لگی۔ حسین، تم میری خاطر بہت سوکھتے سیل رہے ہو۔ لو یہ تمہارے کندھے پر کیا لدا ہوا ہے؟ وہ ہرمن کی بیوی کی لاش کو دیکھ کر چونک پڑی۔ یہ میری سزا ہے توسیہ۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر یہ کہتے ہوئے وہ لاش زمین پر ڈال دی۔ توسیہ کی موجودگی سے مجھے تقویت ملی تھی۔ سزا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں توسیہ، بھیڑیوں کی اس اجنبی سرزمین پر میں تم سے دور رہ کر بہت اداس تھا۔ جبرین کے سردار جوبا نے میرے ساتھ دغا کی ہے۔ اس کے آدمی مجھے اس مظلوم لڑکیوں کی بستی میں پہنچانے کے بجائے یہاں چھوڑ گئے۔ بس تمہارے محبت کے سہارے زندہ رہا ہوں، ورنہ زندگی اب ایک بوجھ محسوس ہوتی ہے۔ ہاں توسیہ، ہمت نہ ہارو حسین۔ میں خود کتنی مضطرب ہوں شاید تمہیں احساس نہیں، لیکن ہم بہت جلد ایک دوسرے کے ہونے والے ہیں، بہت جلد۔ اس وقت اچانک میرے اپنے ذہن میں چبھن سی محسوس ہوئی اور میرے راشور سے دو دہکتی ہوئی حیوانی آنکھیں ابھر کر میرے وجود پر حاوی ہوتی چلی گئی۔ ان آنکھوں کے تصور سے میں پھریری لے کر رہ گیا۔ مجھے احساس ہوا کہ توسیہ خود غرض ہے۔ وہ اپنی زندگی کی خاطر میری جذبات کے ساتھ شدت سے کھیل رہی ہے۔ وہ میری دشمن ہے اور مجھ سے سخت نفرت ہے، سخت ترین نفرت۔ شاید اس ماورائے دوشیزہ نے اپنی قوت کے سہارے میرے چہرے پر بدلتی ہوئی ذہنی کیفیت پڑھ لی اور اضطراری طور پر ایک قدم آگے بڑھ کر تشویش سے آمیز لہجے میں بولی، کیا بات ہے حسین، تم خاموش کیوں ہو؟ تمہارے چہرے سے کیسی الجھن ٹپک رہی ہے؟ نہیں توسیہ، مجھے فریب نہ دو، میں تلخ لہجے میں بولا۔ تمہارا بہروپ میرے سامنے ننگا ہو چکا ہے۔ تم محبت کے نام پر میری زندگی سے کھیلنے کا کوئی حق نہیں رکھتی۔ حسین، حسین! وہ میرے بدلے ہوئے رویے پر سراسیما سی ہو گئی۔ بس میرا نام نہ لے، میں غصے سے تقریباً چیخ پڑا۔ تجھے نہ مجھ سے محبت ہے نہ میری زندگی سے، تو صرف اپنی طبی زندگی چاہتی ہے۔ مانینی نے تیرے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ درست تھا، اب میں تیرے ہاتھوں کھلونا نہیں بن سکوں گا۔ اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے میری باتوں سے سخت دلی صدمہ پہنچا ہے۔ وہ گمسم سے میری صورت تکتی رہی، لیکن میرے دل میں اب اس کے لیے ذرہ بھر بھی گنجائش نہیں رہی تھی۔ حسین، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے میرے محبوب؟ وہ اندرناک لہجے میں بولی۔ عشق نے تجھ سے، عشق نے مجھ سے میری عقل چھین لی ہے توسیہ۔ میں زہریلے لہجے میں بولا۔ تیرا حسین پہ کر تیری گداز آغوش کا تصور میری فکر کے سامنے دیوار بن گیا تھا، اور اب میں یہ حصار توڑ دیا ہے۔ میں سوچ سکتا ہوں، سمجھ سکتا ہوں، طلسم بکھر چکا ہے، اور اب تجھے ان صحراؤں میں کوئی اور دیوانہ تلاش کرنا ہوگا۔
میں اس سے یہ سب کہہ رہا تھا۔ میری نگاہ اس کے لرزتے ہوئے ہولے پر مرکوز تھی، مگر مجھے اس کے پیش منظر میں دو خوفناک حیوانی آنکھیں اپنی جانب گھورتی نظر آ رہی تھی۔ بس حسین، میں نے سن لیا، سب کچھ سن لیا، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ تم سنگ تراش ہو اور میں نے تمہیں ایک سنگ تراش کو چاہا۔ تم نے مجھے نئی زندگی، محبت کا احساس دلایا، لیکن تم نے لا تعلق کیا اور ان نازک تاروں کو توڑتے ہو تو سکون سلامتی کی خاطر یہ بھی صحیح۔ مجھے اب کسی کی زندگی تو کیا، موجودہ پیکیف زندگی سے بھی نفرت ہو گئی ہے۔ تمہاری زبان سے نئی زندگی کا تانا میرے لیے گالی ہے حسین۔ تم خوش رہو، سلامت رہو، میری مظلوم دعائیں ہر آن تمہارے ساتھ ہوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے بے اختیار اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اس کے بدن کے لرزے سے ظاہر تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ شاید اپنے عزائم بے نقاب ہو جانے کے بعد صدمے سے وہ مایوسی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس کا امتحان لے حسین، اگر یہ اپنے سچے عشق میں سچی ہے تو اسے خود کو تیرے حوالے، تیری مرضی کے حوالے کر دینا چاہیے۔ ہرمن کی بیوی کی لاش کی کمر سے جھوٹتے ہوئے ایک تھیلے سے وہی سرد اور بھرائی ہوئی آواز ابھری۔ وہ تھیلا گو ابھی تک میری توجہ کا مرکز نہیں بن سکا تھا، لیکن میں اتنا قیاس کر سکتا تھا کہ شاید ہرمن نے قتل کے بعد ہی وہ تھیلا اس کی لاش کے ساتھ باندھ دیا ہوگا۔ وہ دبی دبی تحکمانہ آواز سن کر نہ میں خوفزدہ ہوا نہ مجھے حیرت ہوئی۔ اس وقت تو بس حیوانی آنکھیں میرے اعصاب پر سوار تھی اور میں عجیب و غریب کیفیت میں مبتلا تھا۔ میرے ذہن میں بس ایک ہی خیال سمایا ہوا تھا کہ توسیہ میری دشمن ہے، مجھے اس سے شدید نفرت ہے، اور اس زمین پر سردار اور روئے زمین پر سرد اور بھرائی ہوئی آواز والا نامعلوم شخص ہی میرا ہمدرد اور مخلص ہے۔ لاش سے وہ آواز ابھرتی سن کر توسیہ یک بے یک چونک پڑی اور جو ہی آواز معدوم ہوئی توسیہ جوشیلے لہجے میں بولی، حسین تم فریب کھا رہے ہو۔ صحرا نشینوں کو کچھ علم نہیں کہ باہر کی دنیا کتنی ترقی کر چکی ہے۔ تم مان لو کہ اس لاش کی کمر سے ٹرانسمیٹر باندھا گیا ہے اور یہ لاش اس لیے تم پر مسلط کی گئی ہے کہ کوئی دور رہ کر تمہاری ساری باتیں سن کر تمہیں احکام دے سکے۔ یوں آنکھیں نہ پھاڑو حسین، ٹرانسمیٹر واقعی ایسی جادوئی مشین ہے، تم کسی خطرناک آدمی کے چنگل میں ہو۔ بس خاموش، میں غصیلی آواز میں دھاڑا، میں خود اپنا برا بھلا سمجھتا ہوں۔ اس وقت یہی تو مشکل ہے حسین، وہ مضطرب نظر آنے لگی۔ تمہاری صلاحیتیں کہیں سو چکی ہیں، تم کسی اور کے ذہن سے سوچ رہے ہو۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں حسین، ہوش میں آؤ۔ دیکھو میں وہی توسیہ ہوں، تمہاری بنت نیل ہوں، جس کی خاطر تم نے مدتوں مصائب جھیل رہے ہو۔ اس کی آواز میں اب وحشت جوش اودھ کر آیا تھا۔ تم یقین کرو حسین، میرے باپ کے بہت سے درباری پروہت بھی ایسے ہی جادوگر تھے۔ ان کا شکار وہی کرتا تھا جو وہ چاہتے تھے، وہی سوچتا اور کہتا تھا جو کہلوانا چاہتے تھے۔ ان کی دیکھتی ہوئی بے جان آنکھوں کے سامنے بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو جاتا تھا۔ میں بے رحم نگاہوں سے اس کی جانب گھورتا رہا۔ تو اب بھی مجھ سے محبت کا دعویٰ رکھتی ہے توسیہ؟ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر اس سے پوچھا۔ ہاں، میں صحرا میں جب تک بھٹکتی رہوں گی تجھے نہ بھلا سکوں گی حسین، ہر جائے محبوب۔ تیری بے رخی کا یہ گھاؤ تو اب ہمیشہ کے لیے میرا مقدر بن چکا ہے۔ میں بد نصیب ہوں۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ اگر تو سچی ہے تو خود کو میرے حوالے کر دے، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ تو اب بھی تو میرا مالک ہے حسین، لیکن تو جانتا ہے کہ میں اپنا کھویا ہوا جسمانی پیکر حاصل کیے بغیر محض ایک زندہ سایہ ہوں جسے تو چھو نہیں سکتا، ورنہ میرا جسم تیرے ہی لیے ہے۔ تیری ہم آغوشی میرے لیے باعث مسرت ہے۔ میں اپنا سر تیرے قدموں میں رکھ دوں گی۔ وہ یک بے یک رونا بھول گئی۔ جسم نہیں، میں تیری روح کا سودا کر رہا ہوں توسیہ، خود کو میرے حوالے کر دے۔ میں جب چاہوں تجھے طلب کروں، جو کام چاہوں تجھ سے لوں۔ یہ تیرا امتحان ہے توسیہ۔ میرا لہجہ بٹل تھا۔ میں منظور کرتی ہوں، وہ مسرت اور غصے سے ملی جلی آواز میں بولی۔ اگر میری محبت سچی ہے تو میں تجھے جیت لوں گی۔ میں نے عبادت کر کے تیرے وصال کی دعائیں مانگی ہے۔ اگر آتیش دیوتا کا وجود ہے تو وہ تیرے دل کو موم کر دے گا۔ میں خود کو تیرے حوالے کرتی ہوں۔ یوں نہیں توسیہ، میں مکارانہ لہجے میں بولا۔ دیکھتی ہوئی حیوانی آنکھیں ابھی تک میرے لاشعور پر حاوی تھی۔ تیری کلید چاہیے، مجھے تجھ پر پورا اختیار چاہیے۔ وہ چند ثانیے تک برہم نظروں سے میری طرف گھورتی رہی، پھر تیز آواز میں بولی، میں جا رہی ہوں۔ میرے ہٹنے کے بعد تجھے یہاں ایک طلائی بت پڑا ملے گا،
اس پر کانسی کے تار سے لکیر کھینچ کر تم جب چاہو مجھے طلب کر سکتے ہو، میں تمہارا حق حکم مارنے پر مجبور ہوں گی۔ اپنی بات پوری کرتے ہی وہ اچانک غائب ہو گئی۔ تاروں کی دھیمی دھیمی روشنی میں اس جگہ ایک ننھا سا طلائی بت چمک رہا تھا جہاں توسے کا پیکر چند ثانیوں قبل موجود تھا۔ میں نے بےتابی کے ساتھ آگے بڑھ کر سونے کا وہ ننھا سا مجسمہ اٹھا لیا۔ اس کا وزن بمشکل چند تولے رہا ہوگا۔ وہ اتنا مختصر تھا کہ میں بآسانی اسے اپنے ہاتھ کی ایک مٹھی میں دبا لیا تھا۔ میرے شعور پر ابھی تک دو بڑی دہکتی ہوئی حیوانی آنکھیں مسلط تھی اور میں اس احساس سے خوش تھا کہ میں اپنے ایک دشمن توسیہ کو فریب دے کر اپنے قبضے میں کرنے میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ اس وقت توسیہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس بت کی قوت کو آزماؤں، لیکن اس وقت میرے پاس کانسی کی کوئی بھی چیز نہیں تھی، لہٰذا مجھے اپنی اس خواہش کو خیر بات کہنا پڑا۔ اب میں ہرمن کی بیوی کی لاش کو یکسر فراموش کر چکا تھا۔ صحرائی آگ کی خنکی کا احساس بھی معدوم ہو چکا تھا۔ میں احتیاط کے ساتھ اس طلائی بت کو اپنی مٹھی میں دبائے ٹہلتا ہوا ایک طرف چل دیا۔ ابھی میں تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ کہیں قریبی کسی گھوڑے کی دوڑتی ہوئی اور ہنینانے کی آواز سنائی دی۔ میں اسرا سیما ہو کر واپس بھاگا۔ مجھے یقین تھا کہ ہرمن کی بیوی کی لاش کندھے سے اتارنے کی پاداش میں ایک مرتبہ پھر چابک سے میری گوشمالی ہوگی۔ آنے والا بڑی تیزی کے ساتھ آیا۔ میں ہرمن کی بیوی کی لاش سے کافی دور تھا کہ وہ میرے سر پر آ پہنچا اور میں خود کو اس کے وحشی گھوڑے کی سموں سے بچانے کی کوشش میں ریت پر ڈھیر ہو گیا۔ اس نے رکتے ہی مجھے اپنے پیچھے سوار ہونے کا حکم دیا اور میں بے چونچرا اس کی حکم کی تعمیل میں عافیت سمجھی۔ سردار اسپی کے گھڑ سوار کے چابکوں کا خوف میرے اعصاب پر مسلط ہو کر رہ گیا تھا۔ مجھے ہمراہ لیتے ہی اس اپنا گھوڑا ایک طرف دوڑا دیا۔ ذرا ہی دیر بعد ہم بستی سے باہر نکل آئے۔ کچھ دیر کے بعد طوفانی سفر کے ہم وہ گھوڑا ایک نیم روشن دو منزلہ عمارت کے قریب رک گیا۔ باہر جلتے ہوئے اکا دکا برقی لیمپوں کی نندی سی روشنی میں دو مسلح اور چاقو چوبند آدمی کسی جانب سے نکل کر ہماری طرف آئے۔ سردار اسپی کا قیدی، مجھے لانے والے نے ان دونوں سے کہا۔ انہوں نے مجھے نیچے اترنے کا اشارہ کیا اور گھڑ سوار مجھے ان دونوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر دوبارہ بستی کی جانب واپس لوٹ گیا۔ میں ان دونوں مسلح آدمیوں نے مجھے عمارت کے داخلی راستے کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ وہ غالباً خاصی وسیع عمارت تھی۔ کئی ویران کمروں اور راہداریوں سے گزر کر جب میں ایک برآمدے میں پہنچا تو داہنی جانب بنے ہوئے ایک وسیع حال کے بند دروازوں کے عقب سے دبی دبی انسانی آوازیں ابھرتی محسوس ہوئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہاں بہت سے لوگ بیک وقت بول رہے ہوں۔ سفر کا سلسلہ ایک ایسے دروازے کے سامنے ختم ہوا جس کے اوپر سرخ رنگ کا مدھم سا روشنی والا بلب جل رہا تھا۔ وہ دونوں مجھے ہمراہ لیے باہر ہی رکے رہے۔ چند ثانیوں کے بعد وہ سرخ بلب بجھ گیا اور دروازے پر سبز روشنی نمودار ہو گئی۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور دوسرے نے بے رحمی سے مجھے اندر دھکیل دیا۔ اس سے قبل کہ میں واپس پلٹتا وہ دروازہ بند ہو کر خود بخود مقفل ہو چکا تھا۔ یہ احساس ہوتے ہی کہ میں اس کمرہ میں قید ہو چکا ہوں مجھ پر وحشت سوار ہونے لگی۔ اس کمرے میں ہلکی ہلکی سبز روشنی کیوں پھیلی ہوئی تھی کہ میں خود کو سبز دھند میں گھرا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اچانک اس سبز دھند میں سے میرے سامنے دو دہکتی ہوئی حیوانی آنکھیں متحرک ہوئیں۔ ان میں اتنی زبردست مقناطیسی کشش تھی کہ میری نظریں ادھر ہی جم کر رہ گئی۔ تم کون ہو حسین؟ اس سبز دھند میں ایک جانی پہچانی سرد اور خواب آور آواز ابھری۔ آنکھوں کا غلام، میری بے جان سی آواز ابھری۔ تمہیں توسیہ سے سخت نفرت ہے؟ وہی تلقین امیز آواز ابھری۔ ہاں مجھے اس سے نفرت ہے۔ اسے اسی وقت یہاں طلب کرو، مجھے حکم دیا گیا۔ مجھے کانسی کی کوئی چیز چاہیے، میں نے مجبوری کے عالم میں کہا۔ آنکھیں ان دو ہی آنکھوں پر جمی رہی جو حرکت کرتے ہوئی میری جانب بڑھ رہی تھی۔ پھر ایک سرد انسانی ہاتھ نے کانسی کا تار میرے دانے ہاتھ میں تما دیا۔ اچانک میرے پپوٹے بوجھل ہو کر میری آنکھوں پر جھکنے لگے۔ چند سیکنڈ بعد میں نے آنکھیں کھولی تو میرے سامنے ایک پستہ قامت اور گھٹے ہوئے جسم والا ایک سفید فام موجود تھا۔ اس کی آنکھوں پر موٹے موٹے تاریک شیشوں کی اینک یوں جمی ہوئی تھی کہ اس کی آنکھیں پوری طرح چھپی ہوئی تھی۔ اس کے دانے ہاتھ میں جلتا ہوا سیگار دبا ہوا تھا اور ہونٹوں پر مکارانہ مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ میں نے طلائی مجسمہ نکالا اور اسے دیکھ کر چونک پڑا۔ وہ ننھا سا بت صنائی کا لاجواب نمونہ تھا۔ سونے پر آدی اس دیوتا کے خدوخال بڑی مہارت اور کاریگری کے ساتھ اجاگر کیے گئے تھے۔ میں نے مشینی انداز میں کانسی کے تار سے طلائی بت پر ایک لکیر کھینچی اور فضا اچانک مانوس خوشبوؤں سے بھر گئی۔ میں نے نگاہ اٹھائی تو توسے کا روحانی ہولا میرے اور اس چشم پوش سفید کے فام کے درمیان موجود تھا۔
توسیہ اس وقت سر برہم نظر آ رہی تھی۔ میں نے کھوئی کوئی لاتعلقانہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا اور تحقیرانہ آواز میں اس سے کہا، مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم میرے قبضہ میں ہو، اب تم جا سکتی ہو۔ وہ فوراً ہی غائب ہو گئی اور کمرے میں اندھیرا پھیل گیا۔ میں نے ایک دو بار پلکیں جھپکا کر سبز میں نگاہیں دوڑائی تو وہ جلتی ہوئی بے رحم آنکھیں وہاں موجود تھی۔ توسیہ ایک خواب تھا، اب تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں، تم اسے بھول جاؤ گے، بالکل بھول جاؤ گے۔ وہی آواز ابھری اور میں خاموش رہا۔ قدرے توقف کے بعد وہ پھر بولا، تم سو رہے ہو، گہری نیند تم پر غالب آ رہی ہے، تم سو رہے ہو۔ میرا ذہن بھاری ہونے لگا اور پھر میں تیورا کر نیچے ڈھیر ہو گیا۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو میں نے خود کو پختہ فرش پر ایک کمبل پر دراز پایا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا تو پتا چلا کہ میں ایک پختہ کوٹری میں موجود ہوں۔ باہر آیا تو ہر طرف سورج کی تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میری کوٹری کے برابر میں دور تک ایسی ہی کوٹریاں بنی ہوئی تھی جن کو چاروں طرف دور دور تک افیون اور حشیش کے پودے اگے ہوئے تھے۔ ان باقاعدہ کھیتوں میں بہت سی لڑکیاں کام کر رہی تھی۔ کھیتوں کے اختتام پر ایک کافی بلند دیوار تھی جو چاروں طرف نظر آ رہی تھی۔ احاطے کے مشرقی سمت میں ایک کافی وسیع اور خوشنما 2 منزلہ عمارت نظر آ رہی تھی۔ بظاہر یوں معلوم ہو رہا تھا اس عمارت سے گزرے بغیر ان کھیتوں سے باہر نکلنا محال ہے۔ میں کھوئی کوئی نظروں سے یہ سب دیکھتا دوبارہ کوٹری میں آ گیا۔ میرے وجود پر اس وقت عجیب سی بے نام اداسی مسلط تھی، جیسے میری کوئی عزیز شے مجھ سے بچھڑ گئی ہو، لیکن میں اپنی اس محرومی کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھا۔ کچھ دیر تک میں مقصد بیٹھے رہنے کے بعد مجھے شدید بھوک کا احساس ہوا۔ میں نے غیر ارادی طور پر اپنی جیبیں ٹٹولی تو وہ سب خالی تھی۔ سردار اسپی کے گھڑ سوار کا دیا ہوا سفید سکہ میرے پاس موجود نہیں تھا۔ آخر کار میں اس کوٹری سے باہر نکل آیا۔ اب باہر کام کرنے والی لڑکیوں سے مدد لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں جو ہی پہلی لڑکی کے قریب پہنچا وہ چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ذہن پر ذرا سا زور دیتے ہوئے میں اسے بھی پہچان گیا۔ وہ ان میں سے ایک تھی جنہیں میں جبرین والوں کے ستم سے نجات دلا کر سلام علیہ جا رہا تھا۔ تم نے ہمیں کہاں لا پھنسایا حسین؟ وہ میرے قریب آ کر بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ میرے ساتھ جبرین کے قزاقوں نے فریب کیا تھا، مجھے خود علم نہیں تھا کہ میں کس مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ میں نے آس پاس نظریں دوڑاتے ہوئے کہا، اب ہم کبھی یہاں سے نہ نکل سکیں گے۔ وہ روحانسی آواز میں بولی، سردار اسپی کی اجازت کے بغیر یہاں کوئی باہر قدم نہیں رکھ سکتا۔ وہ ہر وقت ہر ایک کی نقل و حرکت سے باخبر رہتا ہے۔ ہمیں سارا دن یہاں نشاور پودوں کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے اور سرے شامی بند سنور کر ہمیں 2 منزلہ عمارت کے ایک بڑے ہال میں پہنچنا پڑتا ہے جہاں بستی والے اپنی خونخوار بیویوں سے چھپ کر عیاشی کے لیے آتے ہیں۔ خونخوار بیویاں؟ میں نے حیرت سے دہرایا۔ ہاں، یہ لوگ روحوں کے پجاری ہیں، لڑکی مجھے بتانے لگی۔ ان کی عورتیں سب کچھ نظر انداز کر سکتی ہیں لیکن یہ بات برداشت نہیں کر سکتی کہ ان کے مرد ذات عورتوں سے تعلق رکھیں۔ سردار اسپی کو یہاں کسی نے نہیں دیکھا لیکن ہر ایک اس کے نام سے کانپتا ہے۔ اس نے ان لوگوں کو نشے کا عادی بنا کر اپنا غلام بنایا ہوا ہے۔ وہ ان سے جو کام چاہتا ہے لیتا ہے۔ اس کے جو خاص کارندے ہیں ان کے لیے اس عمارت میں ایک حال بنوایا ہوا ہے جہاں وہ اپنی بیویوں کی لا علمی میں ہم جیسی بد نصیب لڑکیوں کو اپنی درندگی کا نشانہ بناتے ہیں۔ سنو، اس وقت میں بہت زیادہ بھوکا ہوں، تمہاری یہ باتیں میرا پیٹ نہیں بھر سکتی۔ میں نے اچانک اس کی بات کاٹ کر کہا۔ وہ مجھے ہمراہ لے کر پختہ عمارت کی طرف چل دی۔ کھیتوں والے روپ پر ہی ایک بہت بڑا ہال بنا ہوا تھا جس میں لمبی لمبی میزوں کے ساتھ چوبی بنچیں بھی پڑی ہوئی تھی۔ ہال کے ایک رخ پر وسیع سا کاؤنٹر تھا جس کے عقب میں 2-3 آدمی بیٹھے ہو رہے تھے۔ ناشتہ، لڑکی نے کاؤنٹر پر پہنچ کر زور سے کہا۔ بھاگ جاؤ، یہ ناشتے کا وقت نہیں ہے۔ ایک ادھیڑ عمر شخص چونک کر جھلائے ہوئے لہجے میں بولا، یہ رات ہی یہاں لایا گیا ہے، سردار اسپی اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ کوئی شخص بھوک سے مر جائے۔ وہ لڑکی اونچی آواز میں بولی۔ اوہ، میں سمجھا یہ دوبارہ آیا ہے۔ ادھیڑ عمر شخص کا لہجہ یک بیک نرم پڑ گیا۔ تھوڑی دیر میں مجھے نمکین گوشت کے تلے ہوئے پارچے، شراب کی ایک بوتل اور جو کی تازہ روٹی مل گئی۔ لڑکی مجھے وہاں چھوڑ کر واپس جا چکی تھی۔ دوپہر تک میں یوں ہی بے مقصد وہاں ٹہلتا رہا۔ پھر اچانک وہاں ایک تیز سائرن کی آواز اٹھی اور سب لوگ جوک تر جوک کھانے والے ہال کی طرف جانے لگے۔ چونکہ میں نے تھوڑی دیر قبل اچھی طرح سیر ہو کر ناشتہ کیا تھا اس لیے میں نے ان کی تقلید نہیں کی۔ جب ان کھیتوں میں اکا دکا افراد باقی رہ گئے تو ایک نوجوان شخص نے دور سے اشارہ کر کے مجھے اپنی جانب بلایا۔ میں آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا تو وہ کھیتوں کے درمیان ایک دور افتادہ کنج کی طرف بڑھنے لگا۔ ذرا ہی دیر میں نے اسے جا لیا۔ تم وہی ہو نا جس کے قبضے میں ایک روح ہے؟
اس شخص نے میری طرف دیکھتے ہوئے متجسسانہ لہجے میں سوال کیا۔ میں نے اپنے سر کو اس بات میں جنبش دی، بالکل غیر ارادی طور پر۔ سنو، سردار ایسپی بہت بڑا مکار ہے، وہ جوشیلی آواز میں بولا۔ لوگ سب کچھ سمجھتے ہوئے زبان کھولنے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کا نشہ بند نہ ہو جائے۔ سردار ایسپی نے پوری بستی کو نشے کا عادی بنایا ہوا ہے۔ جن لوگوں سے وہ خاص کام لیتا ہے انہیں چوری چھپے عورتیں بھی دی جاتی ہیں۔ وہ پچھلے کئی برسوں سے اس بستی پر قابض ہے۔ یہاں وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ کسی نے بھی اسے نہیں دیکھا، لیکن اس کے گرگے کہتے پھرتے ہیں کہ وہ روحوں کا حکمران ہے۔ اگر تم چاہو تو سردار ایسپی کا فریب ختم کر سکتے ہو۔ میں خود اس کو نہیں جانتا، مگر میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ میرا دوست اور ہمدرد ہے۔ میں نے اپنے ذہن میں آتی ہوئی بات اس کے سامنے اگل دی۔ اگر آج تم اس بستی والوں کو یقین دلا دو کہ تمہارے قبضے میں ایک روح ہے، تو وہ سب آنکھیں بند کر کے تمہارے پیچھے ہو لیں گے۔ تمہیں ہماری مدد سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ مگر میں تو خود یہاں اس کا قیدی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنے ذہن پر غنودگی کا شدید دباؤ محسوس کیا۔ میرے لاشعور سے دو دہکتی ہوئی حیوانی آنکھیں ابھر رہی تھی۔ تم بزدل اور خود غرض ہو۔ میں اس کی زبان سے صرف اس قدر سن سکا اور پھر تیورا کر کھیتوں کی نرم اور گیلی باڑ پر گر گیا۔ اس کے بعد مجھے اس وسیع احاطے میں کئی دن گزر گئے۔ میں خاصی حد تک سمجھ چکا تھا کہ سردار ایسپی نے یہاں کیا گورکھ دھندا پھیلایا ہوا ہے، لیکن میرے ذہن میں اس کی جانب سے باغیانہ خیالات جگہ نہ پا سکے۔ سردار ایسپی میری دانست میں کوئی صحرائی باشندہ نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں غیر انسانی کشش موجود تھی، اور اسی کے سہارے اس نے بستی میں کچھ ہمنوا پیدا کر لیے تھے۔ پھر اس نے یہاں اپنا جال پھیلا کر نشاور چیزوں کے ذریعے آبادی کو مطیع کر لیا۔ اس کے بعد اس کے لیے یہاں افیون اور حشیش کی وسیع پیمانے پر کاشت کا کھلا موقع تھا۔ چند ہی دنوں میں مجھے علم ہو چکا تھا کہ باہر سے آئے دن جیپوں میں لوگ ان کھیتوں میں آتے رہتے تھے اور منشیات کی بھاری مقدار اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ سردار ایسپی اس سودے کے عوض بھاری رقم اور مال حاصل کرتا ہوگا۔ اس سارے معاملے میں ایک بات میرے لیے تعجب خیز تھی۔ سردار ایسپی نے آخر مجھے اس چکر میں کیوں ملوث کیا تھا؟ اس احاطے میں ابھی تک مجھ سے کوئی کام نہیں لیا گیا تھا، اور میں ہر وقت سردار ایسپی کے لیے احسان مندانہ جذبات محسوس کرتا تھا، کیونکہ اس نے مجھے توسیہ کے فریب سے نجات دلوائی تھی۔ وہ شاید 11واں دن تھا۔ باہر ہر طرف دودھیا چاندنی کا غبار پھیلا ہوا تھا۔ لڑکیاں اپنی اپنی کوٹریوں میں جا چکی تھی، اور میں فرش پر بچھے ہوئے کمبل پر پڑا بے چینی سے کروٹیں بدل رہا تھا کہ یکبیک میرے ذہن میں انچانی سی خلش سر ابھارنے لگی۔ میں نے لاکھ کوشش کی کہ خود پر قابو پا سکوں، لیکن میری یہ خلش اتنی بڑھ گئی کہ میرے لیے بیٹھے رہنا دشوار ہو گیا۔ آخر کار میں کسی نامعلوم قوت کے زیر اثر اپنی کوٹھی سے نکل کر کھیتوں کے درمیان سے گزرتا ایک طرف چل دیا۔ بظاہر میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ میرے بڑھتے ہوئے قدم اس وقت رکے جب میرے سامنے احاطے کی دیوار حائل ہو گئی۔ میں خالی و ذہنی کے عالم میں رکا ہی تھا کہ اچانک فضا میں مانوس خوشبوئیں ابھرنے لگی، اور لہجہ بھر میں توسے کا دل فریب پہ کر چاندنی میں روبرو آ موجود ہوا۔ توسے پر نظر پڑتے ہی میرے دل و دماغ میں ہلچل سے برپا ہو گئی۔ اس وقت اس کی جانب سے میرے دل میں ملے جلے جذبات ابھر رہے تھے، جن میں بے پایا محبت کے ساتھ ہی نفرت کا امتزاج بھی تھا۔ میں اس کے قریب جانا چاہتا تھا، لیکن کوئی نامعلوم قوت مجھے اس سے دور رہنے پر اکسا رہی تھی۔ توسے کا چہرہ بھی اس وقت گمبھیر نظر آ رہا تھا۔ وہ چند ثانیوں تک میری جانب دیکھتی رہی، پھر بولی، مجھ سے نفرت کرنے میں تمہارا قصور نہیں ہے حسین۔ اس کے لہجے میں ملال نمایاں تھا۔ میری بدقسمتی ہے، تم ایک ایسے نابکا شخص کے چنگل میں آ پھنسے ہو جس کی آنکھوں میں پراسرار تاثیر ہے۔ وہ خود کو روحوں کا عامل ظاہر کر کے مدتوں سے اس بستی پر راج کر رہا ہے، اور اس نے نہایت مکاری کے ساتھ تمہیں مجھ سے بنزل کر دیا ہے۔ اپنے دانست میں اس نے میرا دیا ہوا تلسمی مجسمہ تم سے چھین کر مجھے اپنے قبضے میں کر لیا ہے، مگر اب اس کا حشر خراب ہونے والا ہے۔ آج تک وہ خود کو بستی والوں سے چھپائے رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ بستی میں اس کے خلاف دبی دبی بغاوت سر ابھار رہی ہے۔ کل وہ بستی میں ایک کھلا دربار لگا رہا ہے، جہاں وہ پہلی بار خود موجود ہوگا۔ میرے ذریعے بستی والوں پر اپنی روحانی قوت کا روپ ڈالنا چاہتا ہے۔ کل تم باہر نکلو گے اور اپنی آنکھوں سے اس کا حشر دیکھو۔ اتنا کہہ کر توسیہ یکلخت غائب ہو گئی۔ میں خاصی دیر تک وہیں کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ اپنی کوٹری میں واپس آ گیا۔ اگلے دن میں نے اپنے ارد خاصی تبدیلی محسوس کی۔ لوگوں میں دبا دبا سا جوش پایا جا رہا تھا۔ دوپہر کے بعد تیزی کے ساتھ لوگوں کی تعداد کم ہونے لگی۔ عمارت میں بھی نسبتاً سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں موقع پا کر تیزی کے ساتھ عمارت کی جانب بڑھنے لگا۔ وہاں کسی نے مجھ سے کوئی تعارف نہیں کیا۔
عمارت میں پہنچنے کے بعد میں کافی دیر تک مختلف کمروں اور روشن راہداریوں میں بھٹکتا رہا، پھر آخر کار نکاسی کی سمت میں پہنچ ہی گیا۔ سردار اسپی کے اس پراسرار ٹھکانے سے میں خلاف توقع آسانی کے ساتھ باہر نکل آیا۔ بستی کی روشنیاں مجھ سے خاصی دور تھی، لیکن میرے پاس کافی وقت تھا، اس لیے میں مناسب رفتار سے بستی کی طرف چل دیا تاکہ اپنی آنکھوں سے سردار اسپی اور توسیہ کا ٹکراؤ دیکھ سکوں۔ میں بستی میں پہنچا تو وہاں زبردست جوش و خروش پایا جا رہا تھا۔ مرد اور عورتوں کی ٹولیاں پرشور آواز میں باتیں کرتی آبادی کے وسطی حصے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ میں ان لوگوں کے ساتھ ہو لیا۔ آبادی کے درمیان میں ایک بہت بڑے میدان میں چند بڑے بڑے بلب روشن تھے۔ میدان میں بستی والے تیزی کے ساتھ جمع ہوتے جا رہے تھے۔ اس میدان کے ایک سرے پر کافی اونچا سٹیج بنا ہوا تھا، جس پر اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں وہاں موجود لوگوں کے درمیان گھومتا رہا۔ میرے اعصاب پر کھچاؤ سا طاری ہو چلا تھا۔ وہ ابھی تک توسیہ کے بارے میں میرے خیالات ہمدردانہ نہیں تھے، لیکن مجھے سردار اسپی سے بھی لگاؤ نہیں رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ میدان ایک سرے سے دوسرے سرے تک کھچا لوگوں سے بھر گیا اور سٹیج کے نیچے سردار اسپی کے بہت سے گھڑسوار جمع ہوتے نظر آنے لگے۔ اچانک سٹیج کے عقبی حصے سے کئی افراد اوپر آتے نظر آئے اور مجمع پر گہرا سناٹا چھا گیا۔ ان کے وسط میں وہی پستہ قامت سفید فام تھا جو فیون کے کھیتوں کے قریب واقع عمارت میں ایک بار مجھے نظر آیا تھا۔ اس وقت بھی اس کی آنکھوں پر موٹے موٹے تاریک شیشوں کی اینک جمی ہوئی تھی۔ سٹیج کے اگلے سرے پر آ کر اینک والے نے چند ثانیے تک مجمع کا جائزہ لیا، پھر شستہ مقامی زبان میں بولا، سردار اسپی آج خود تمہارے سامنے موجود ہے۔ وہی سرد اور بھرائی ہوئی آواز تھی جسے سن کر دو مرتبہ میرے ذہن پر خوفناک سی دھند چھا گئی تھی۔ بستی والوں کے چہرے پر حیرت زدہ نظر آ رہے تھے۔ سردار اسپی کی شخصیت کو یوں غیر متوقع طور پر اپنے سامنے پا کر ان پر بے یقینی کی کیفیت طاری تھی۔ میری قوتوں پر کچھ لوگوں کو شبہ ہے۔ وہ قدرے توقف کے بعد دوبارہ بولا، میری معمول روح نے مجھے خبر دی ہے کہ بعض ذہنوں میں زہریلے خیالات پروان چڑھ رہے ہیں۔ سردار اسپی تمہارے ذہنوں میں جھانکنے کی قدرت رکھتا ہے اور آج تم خود اپنی آنکھوں سے میری قوت کا مظاہرہ دیکھو گے۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنے لبادے کی جیب سے کوئی چمکتی ہوئی چیز باہر نکالی، جسے میں پہلی ہی نظر میں پہچان گیا کہ وہ وہی طلائی بت تھا جو میں توسیہ سے حاصل کیا تھا۔ اب تم یہاں اپنی آنکھوں سے ایک روح کو دیکھو گے۔ سردار اسپی کی سرد اور بھرائی ہوئی آواز سناٹے میں گونج رہی تھی۔ یہ وادی نیل کے حکمران کی بیٹی کی روح صدیوں پرانی ہے اور میرے اشاروں کی غلام ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے طلائی بت پر کسی چیز سے لکیر ڈالی۔ مان آسمان کی جانب سے ایک پرشور دھماکہ ہوا۔ میں نے بستی والوں کے ساتھ خوفزدہ نگاہوں سے اوپر دیکھا تو دیکھتے ہوئے انگاروں کا ایک بہت بڑا گولا تیزی کے ساتھ نیچے اترتا ہوا نظر آیا۔ توسیہ کے آنے کا یہ انداز میرے لیے بالکل نیا تھا، لیکن بستی والوں کی حالت تو بہت ابتر تھی۔ انہوں نے جو ہی وہ آتشی گولا دیکھا، وہ سب کے سب زیر لب کچھ بدبداتے ہوئے اپنی جگہوں پر سجدے میں گر گئے۔ اٹھو اور اپنی آنکھوں سے سردار اسپی کی قوت کا مظاہرہ دیکھو۔ سٹیج سے بھرائی ہوئی تحکمانہ آواز ابھری۔ سب لوگ سہمے ہوئے انداز میں زمین سے اٹھ گئے۔ وہ آتشی گولا ٹھیک سٹیج کے اوپر آ کر ایک ہی مقام پر تیزی کے ساتھ گردش کرنے لگا۔ سردار اسپی سر اوپر اٹھاتے ہوئے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک وہ گولا اس جگہ سے معدوم ہو گیا اور سردار اسپی کے سامنے فضا میں توسیہ کا دل فریب پیکر معلق نظر آنے لگا۔ اس میدان پر ایک چکر لگا کر پھولوں کی بارش برساؤ۔ سردار اسپی نے بلند آواز میں توسیہ کے روحانی پیکر کو حکم دیا۔ توسیہ نے اپنی جگہ سے جنبش کی اور اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میں کانپ اٹھا۔ وہ اس وقت سخت غضبناک نظر آ رہی تھی۔ توسیہ نے ایک نظر مجمع کو دیکھا، پھر اس نے دانا ہاتھ سردار اسپی کی جانب بلند کیا۔ توسیہ کی ہتھیلی سے چنگاریوں کی بوچھاڑ اٹھ کر سردار اسپی کے چہرے پر پڑی اور وہ بری طرح چیختا ہوا سٹیج پر الٹ گیا۔ یہ دیکھتے ہی مجمع میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی اور سب لوگ دوبارہ زمین پر سجدے میں گر گئے۔ ادھر سردار اسپی بوکھلا کر سٹیج سے اٹھا ہی تھا کہ توسیہ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے فضا میں معلق کر دیا۔ سردار اسپی کسی نامعلوم سی زبان میں بری طرح چیخنے لگا۔ پھر سردار اسپی کا معلق جسم آہستہ آہستہ فضا میں بلند ہونے لگا۔ میں اپنی جگہ پر کھڑا حیرت بھری نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اوپر اٹھتے اٹھتے سردار اسپی کا جسم کسی ننھے سے پرندے جتنا رہ گیا تو توسیہ نے اپنے ہاتھ کو تیزی سے جھٹکا دیا اور سردار اسپی فضا میں خلا بازیاں کھاتا نیچے آنے لگا۔
اس پراسرار شخص کا بدن ایک پرشور دھماکے کے ساتھ چوبی سٹیج پر گرا۔ سردار ایس پی کے حلق سے ابھرنے والی آخری چیخ بہت ہی دہشت ناک تھی، جس کے بعد اس میدان میں سناٹا چھا گیا۔ سجدے میں گرے ہوئے لوگ ایس پی کی اس ہولناک چیخ پر خوفزدہ ہو کر اچھل پڑے اور اس میدان میں افراتفری پھیل گئی۔ ان میں سے جس کا جدھر منہ اٹھا وہ ادھر ہی بھاگ لیا تھا۔ میں خود کو بمشکل اس یلغار سے محفوظ رکھ سکا۔ سردار ایس پی کے گھڑ سوار بری طرح بوکلا کر ہجوم کو اپنے گھوڑوں کے سونوں تلے رونگتے ہوئے وہاں سے فرار ہو رہے تھے۔ اچانک توسیہ فضا میں تیرتی ہوئی تیزی کے ساتھ میری جانب آئی اور میں اس کے پیچھے پیچھے ایک طرف دوڑنے لگا۔ توسیہ کے حوالے کو دیکھ کر لوگ خود بخود میرے لیے راستہ چھوڑتے جا رہے تھے۔ میدان کا ایک طویل چکر کاٹ کر میں توسیہ کے ہمراہ سٹیج کے عقب میں پہنچا، جہاں کئی تندرست مشکی گھوڑے موجود تھے۔ میں پھرتی کے ساتھ ایک گھوڑے کی پشت پر سوار ہو گیا۔ جبرین سے چھڑائی ہوئی لڑکیوں کا کیا بنے گا توسیہ؟ میں نے مڑ کر اس سے پوچھا۔ فکر نہ کرو، اس بستی کی عورتیں بہت خوخار ہیں، وہ خود انہیں سلامت تک پہنچا دیں گی۔ سردار ایس پی کے کھیت بھی ان سے نہ بچ سکیں گے۔ میں نے فوراً اپنے گھوڑے کی راسیں ڈھیلی چھوڑ دی اور وہ تیزی کے ساتھ صحرا کی جانب دوڑنے لگا۔ توسیہ کا پیکر میرے روانہ ہوتے ہی غائب ہو چکا تھا۔ سردار ایس پی کی غیر متوقع موت کے بعد بھی رہ رہ کر مجھے اس کی خوفناک آنکھیں یاد آ رہی تھی، لیکن اب میرا ذہن ان کی گرفت میں نہیں تھا اور نہ ہی میرے ذہن میں توسیہ کی جانب سے باغیانہ خیالات سر ابھار رہے تھے، کیونکہ فتنے کی جڑ ہی مٹ چکی تھی۔ کئی گھنٹوں کی مسافت طے کرنے کے بعد صحرا میں ایک طرف ننھے ننھے روشن نقطے ٹمٹماتے نظر آئے اور میں نے گھوڑے کو اسی سمت میں ڈال دیا۔ خیموں پر مشتمل اس آبادی کے باہر آوارہ کتوں نے میرا استقبال کیا، مگر میں ان کی پرواہ کیے بغیر آگے ہی بڑھتا رہا۔ بستی میں پہنچا تو کتوں کا شور سن کر کئی صحرائی باشندے غنودگی کی خمار سے بوجھل آنکھیں لیے اپنے خیموں سے باہر آ چکے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں صحرائی قزاقوں کے حملے سے جان بچانے کی کوشش میں اپنے کارواں سے بچھڑ کر راستہ بھٹک گیا ہوں اور روشنیاں دیکھ کر ادھر آ نکلا ہوں۔ وہ صحرائی خانہ بدوش تھے۔ انہوں نے میری فرضی کہانی سن کر مجھے اپنے ہاں پناہ دے دی۔ میرے انکار کے باوجود انہوں نے مجھے اچھی طرح کھانا وغیرہ کھلایا اور ایک خیمہ لگا ہوا بستر میرے حوالے کر دیا۔ گزرے ہوئے بھیانک واقعات کا تصور اس قدر لرزہ خیز تھا کہ شاید ساری رات مجھے نیند نہ آتی، مگر سفر کی تکان سے نڈھال ہو کر میں تھوڑی ہی دیر میں سو گیا۔ رات میں کسی وقت اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے جھنجھوڑ کر جگانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا تو مشل کی روشنی میں توسیہ کو اپنے خیمے میں موجود پایا۔ معزز سامعین حضرات، یہ پراسرار اور خوفناک داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو داستان۔ اللہ حافظ۔